نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربي يسر ولا توسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاه يا عليم اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين ربی زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 20 شروع کریں گے، اور اس سے پہلے ہم نے جو آیت نمبر 19 پڑھی تھی، انشاءاللہ پہلے ہم اس کا ایک مرتبہ ریویژن کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین، یا ایہا اے الذین، وہ لوگ جو آمنو واولفو سب امنا ایمان لائے ہو، لا نہیں یا وہ ہلو حلال ہے، لا لیے تمہارے لیے، ان کے تا تم واولسا ورثہ وارث بن جاؤ، ان نساء عورتوں کے کرہن زبردستی، اور لا نہیں تا تم واؤ سب عدلا روکے رکھو ہننا ان کو، لی تاکہ تا تم واؤ سب زہبا بی تاکہ تم سب لے لو، بی بادن بی کو، بازن باز کو، یا کچھ حصے کو، ما جو آتی عطا کیا تم نے، واؤ سب نے، تم سب نے، ہننا ان کو، اللہ سوائے، ان کے، یاتینا یا وہ نون سب عطا یا آ جائیں، بی پر، فاحشتن بے حیائی، مبینتن کھلی بے حیائی پر، اور عاشرو واؤ تم سب عاشرہ رہو، گزر بسر کرو، ہننا ان کے ساتھ، بھی سے، المعروف بھلے طریقے سے، اچھے طریقے سے، پھر ان اگر کری تمو کری کراہت محسوس کرو، برا جانو ناپسند کرو، تم سب واؤ سب، پھر اگر تم سب ناپسند کرو، ہننا ان کو، پھر آسا ممکن ہے یا ہو سکتا ہے، ان کے تا تم واؤلی سب کا رہا ناپسند کرو، شیئن ایک چیز کو، اور یا وہ جعلا بنا دے اللہ اللہ، فی میں ہی اس میں، خیرن بہتری، خیر، کثیرن بہت سی خیر، بہت سی بہتری، بہت سی بھلائی۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہیں حلال ہے تمہارے لیے کہ تم سب وارث بن بیٹھو عورتوں کے زبردستی، اور نہیں تم سب روکو ان کو، تاکہ تم سب لے لو کچھ حصہ جو عطا کیا ہے تم سب نے ان کو، سوائے یہ کہ وہ سب آ جائیں کھلی بے حیائی پر، اور تم سب گزر بسر کرو، رہو ان کے ساتھ بھلے طریقے سے، بھلائی کے ساتھ، پھر اگر تم سب ناپسند کرو ان کو، تو ممکن ہے یا ہو سکتا ہے کہ تم سب ناپسند کرو ایک چیز کو، اور بنا دے اللہ اس میں بہت سی بھلائی، بہت سی خیر۔ چلیں انشاءاللہ اب ہم اپنی آیت شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ إِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں ایک بیوی کو طلاق دے کر دوسری بیوی سے نکاح کرنا ہے، مطلب ایک عورت کو طلاق دینا چاہتے ہو اور اس کے بدلے دوسری بیوی سے نکاح کرنا چاہتے ہو دوسری عورت سے، تو پھر جو تم نے پہلی بیوی کو، یا جتنی جو تمہاری پہلی تھی جن کو تم طلاق دے رہے ہو، ان کو اگر تم نے ڈھیروں مال بھی دے دیا ہو، یعنی اگر ڈھیر لگا ہوا مال، سونا چاندی بھی تم نے مہر میں دے دیا ہو، تو اس میں سے ایک پیسہ بھی، چھوٹی سی مطلب ایک پینی بھی اس سے واپس نہیں لے سکتے۔ ٹھیک ہے، چلیں انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 20، سب سے پہلا ورڈ ہے واو۔ واو کیا ہے؟ حرف عطف ہے، سوری، حرف عطف ہے، کوآرڈینیٹنگ، کنجنکشن ہے۔ واو کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اور، اردو میں ہوتا ہے اور انگلش میں اینڈ۔
واو اور ان. ان ہم نے بہت مرتبہ پڑھا، انشاءاللہ میں پڑھا ہم نے اگر، اف. انگلش میں اف اور اردو میں اگر. اور اگر اردتم. اردتم یہ فعل ماضی ہے، پاسٹ ٹینس ہے. ٹھیک ہے، اس کے روٹ لیٹر ہے را واو دال. را واو دال. ارادہ کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا، چاہنا. ٹھیک ہے، کسی چیز کا چاہنا، کسی چیز کا ارادہ کرنا. ٹو انٹینڈ، کسی چیز کو ٹو اس کا انٹینشن رکھنا. ٹھیک ہے. وہ ان اینڈ اف اور اگر عورت تم روادہ مطلب ارادہ کرو، ارادہ کرو. اور تم مطلب تم، یو. تم مطلب یو. اور روادہ اس کے روٹ لیٹر ہے، اس کا مطلب ہوگا انٹینڈ. یو انٹینڈ. ٹھیک ہے. اگر تم ارادہ کرو، تم سب ارادہ کرو. اور را واو دال ہے اس کے روٹ لیٹر، دیکھیں اس کے روٹ لیٹر ہے را واو دال. لیکن واو کیوں نہیں دکھائی دے رہا ہے؟ صرف را اور دال دکھائی دے رہا ہے کیونکہ واو جو ہے ویک لیٹر ہے، ویک واول ہے، حرف علت ہے. ٹھیک ہے، کمزور لیٹر ہے. عربی میں الف واو یا تین کمزور لیٹر ہیں جو کیا ہوتے ہیں، پوری طرح سے کبھی کبھی غائب ہو جاتے ہیں یا کبھی کبھی ایک دوسرے کی جگہ کو تبدیل کر لیتے ہیں. واو کی جگہ الف، الف کی جگہ یا کی جگہ واو. اس طریقے سے ایکسچینج ہو جاتی ہے جگہ، یا پھر وہ پوری طرح سے حذف ہو جاتے ہیں، ڈراپ ہو جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر واو غائب ہو گیا. اور ان اگر ارادہ کرو تم ارادہ کرو. استبدال. استبدال یہ روٹ لیٹر ہے اس کے، استبدالہ. یہ بھی پاسٹ ٹینس ہے، پہلے ماضی ہے. اس کے روٹ لیٹر ہیں با دال لام. با دال لام. ٹھیک ہے. استبدال کا مطلب ہوتا ہے ریپلیس، ریپلیسنگ. یو انٹینڈ ٹو، یو انٹینڈ ریپلیسنگ، یعنی تبدیل کرنا چاہتے ہو، بدلنا چاہتے ہو. یہ ورب نہیں ہے، آئی ایم سو سوری. یہ استبدال جو ہے، ایکسٹریملی سوری، یہ اسم ہے. استبدال جو ہے نا مصدر ہے، مصدر جس کو کہا جاتا ہے وربل ناؤن. تو اس کو ہم بیسکلی ہم اس کو اسم سمجھ کے چلتے ہیں، یہ اسم ہے، ناؤن ہے. ٹھیک ہے. استبدال کا مطلب ہوتا ہے تبدیل کرنا، بدلنا. ایکسچینج کرنا، ریپلیس کرنا. تو یعنی ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی ریپلیس کرنا چاہتے ہو، یعنی ایک کو طلاق دے کے دوسرا نکاح کرنا چاہتے ہو. تو استبدال ناؤن ہے، اسم ہے، ورب نہیں ہے. ہم نے غلطی سے ورب کہہ دیا اس کو، فعل نہیں تھا وہ، فعل ماضی نہیں ہے بلکہ اسم ہے، ناؤن ہے. اور اس کے روٹ لیٹر ہے با دال لام. استبدال یعنی تبدیل کرنا، ریپلیس کرنا، ایک کی جگہ دوسرے کو بدلنا. ٹھیک ہے. ان اگر ارادہ کرو تم سب استبدال کا، بدلنے کا یعنی تبدیل کرنے کا، ایکسچینج کرنے کا، ریپلیس کرنے کا. زوجن. زوجن یہ بھی کیا ہے، اسم ہے. یہ تو صاف ظاہر ہو رہا ہے اسم ہے، ناؤن، کیونکہ یہ دو زیر پر ختم ہو رہا ہے. تو جتنے بھی ورڈ دو زبر، دو زیر اور دو پیش پر ختم ہوتے ہیں، یعنی تنوین پر جو بھی ورڈ ختم ہوتے ہیں، وہ سارے کیا ہوتے ہیں، اسم ہوتے ہیں، ناؤن ہوتے ہیں. زا واو جیم. زوج یہاں پر کہا گیا بیوی کو. ٹھیک ہے. زوجن یعنی ایک بیوی کو دوسری بیوی کے ذریعے سے بدلنا چاہتے ہو، تو یہاں پر ایک بیوی کر لیتے ہیں ہم. ٹھیک ہے. وہ اور ان اگر ارادہ کرو تم سب استبدال تبدیل کرنے کا، بدلنے کا. زوجن ایک بیوی کا. مکان. مکانا. مکانا کاف واو نون اس کے روٹ لیٹرز ہیں. مکان مطلب جگہ، ان پلیس آف. جگہ مکان، مکان جگہ کو ہی کہتے ہیں نا، ان پلیس.
मकानन जगह, एक बीवी की जगह, ज़ौजिन, फिर से आ गया जा वाव जीम, इसके रूट लेटर हैं, ये भी दो जेर पर खत्म हो रहा है, इसम है, नाउन है, ठीक है। और जौज का मतलब हो जाएगा बीवी, यहाँ पर बीवी की जगह दूसरी बीवी लाना चाहते हो तो। इन अगर, अरदा इरादा करो तुम सब, इस्तेबदाल बदलने का, तब्दील करने का, बीवी एक बीवी, मकानिन जगह, जौजिन बीवी के, यानी एक बीवी को दूसरी बीवी की जगह लाना चाहते हो। ठीक है। वइन, और अगर, तुम इरादा करो तब्दील करने का, बदलने का, एक बीवी जगह दूसरी बीवी के, दूसरी लिखा हुआ नहीं है, एक भी लिखा हुआ नहीं है, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए कि बीवी की जगह बीवी तब्दील करना चाहते हो, यूं लिखा हुआ है। और अगर तुम इरादा करते हो तब्दील करने का, बीवी की जगह बीवी को, ठीक है, इस तरह भी आप तर्जुमा कर सकते हैं। वह आतई तुम, वह, फिर से आ गया वाव, हरफे अतफ है, इसका तर्जुमा होगा एंड इंग्लिश में, और उर्दू में और होगा। हरफे अतफ है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ठीक है। वाव यानी और। आतई तुम, अब ये है पास्ट टेंस, पहले माजी, पहले माजी, इसके रूट लेटर है हमजा, ता, या, आतई अता करना, देना, दिया। हमजा ता या का मतलब क्या होता है, अता करना या देना। दिया, किसने दिया, तुमने, तुमने दे दिया, तुमने क्या दिया, किसकी बात हो रही है, मेहर की बात हो रही है यहाँ पर। गिवन, यू हैव गिवन, यू हैव गिवन, तुमने दे दिया। इहदाहुन्ना, वह, और, आते अता किया या दिया, तुमने दिया। इहदा हुन्ना, इहदा हुन्ना दो वर्ड्स हैं। ईदा, हमजा हा दाल, अहद, अहद का मतलब एक, एक को, वन ऑफ, ठीक है। ईदा एक, वन ऑफ, हुन्ना, हुन्ना क्या है यहाँ पर, अटैच प्रोनाउन है। जमीरे मुत्तसिल है, जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम उसको मुत्तसिल कहते हैं। वसल का मतलब होता है जुड़ना, अटैच हो जाना। हुन्ना मतलब उन सबको, उनमें से, उन सब में से। ऑफ देम, उनमें से अगर किसी एक को, और आता ही अता किया तुमने, ईदा एक को, हुन्ना उनमें से किसी एक को, किंतौरन, किंतौरन दो जबर पर खत्म हो रहा है, क्या होगा ये, इस्म होगा, नाउन होगा। इसके रूट लेटर हैं, देखिए इसके रूट लेटर चार लेटर पर होते हैं, काफ, नून, तोय और रा। तो रूट लेटर कभी तीन होते हैं, कभी चार होते हैं, कभी पांच होते हैं, और चार और पांच जो होते हैं बहुत रेयर होते हैं, किसी किसी लफ्ज में होते हैं। और जो तीन होते हैं वो अक्सर 90% समझ लीजिए तीन लेटर से ही बनता है रूट लेटर, जो मादा होता है वो तीन हर्फ से बन जाता है। लेकिन कुछ कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनमें चार भी आ सकते हैं, पांच भी आ सकते हैं। काफ, नून, तोय, रा। और किंतार कहा जाता है हीप, हीप ऑफ वेल्थ, ढेरों माल, ढेर सारा माल, ठीक है। तुमने अगर ढेर सारा माल भी दे दिया हो, अब शादी के वक्त तो ऐसा होता है ना कि सब कुछ ही लुटा दिया जाए, जितना कुछ है हम सब कुछ दे दे। लेकिन बाद में जब क्या होता है कि जब तलाक हो रही होती है तो कहते हैं कि हमने इतना दे दिया, अब हमारा वापस करो। अल्लाह ने कहा नहीं, नहीं ले सकते, तुम कुछ भी वापस नहीं ले सकते, अब एक सिंगल पेनी भी वापस नहीं ले सकते। अगर ढेरों माल दे दिया हो तो वो भी नहीं वापस ले सकते, ढेरों सोना दे दिया हो तब भी नहीं वापस ले सकते। फला ताखुजू, फ हरफ अतफ है,
कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। फ के बहुत सारे तर्जुमे होते हैं, फिर, तो, देन, सो, बस। तो यहाँ पर तो नहीं, सो या देन का हम तर्जुमा कर सकते हैं, तो का तर्जुमा हम कर लेते हैं। फ तो ला ताखुजू। अब यहाँ पर अल्लाह का देखिए हुक्म है, यहाँ पर क्या है, हुक्मे नहीं है, हुक्मे नहीं, नेगेटिव इम्पेरेटिव है। नेगेटिव इम्पेरेटिव। ला का तर्जुमा क्या होता है, नहीं, ठीक है। ता का तर्जुमा क्या होगा, ता यानी तुम, ये हुक्म दिया जा रहा है ना, तो ता का तर्जुमा हो गया तुम। वाव अलिफ मतलब सब, तुम सब। और बचा क्या, हमजा फौजाल। हमजा फौजाल, अखजा, अखजा मतलब अखज करना, लेना। नहीं तुम सब लो, डू नॉट टेक, नहीं तुम सब लो। तो यहाँ पर अल्लाह ने कह दिया कि अगर तुमने दे दिया उनको ढेरों माल भी, तो नहीं तुम सब लो, डू नॉट टेक अवे। ला, डू, डू नॉट, डोंट, ता यानी यू, और वावल यानी यू ऑल, टेक अवे, यू ऑल डू नॉट टेक अवे, तुम सब मत लो, ठीक है। फिर ला नहीं, ता तुम, वावली सब, अखजा अखज करो यानी लो, मिन हु, मिन हु, दो वर्ड्स हैं, मिन प्लस हु। मिन क्या है, हरफे जर, प्रपोजिशन है। मिन हरफे जर है, प्रपोजिशन है। मिन मतलब से, फ्रॉम, के मिन का तर्जुमा होगा से, फ्रॉम। हु, हु क्या है, अटैच प्रोनाउन, जुड़ा हुआ है, अटैच प्रोनाउन है, जमीरे मुत्तसिल है। हु मतलब उस, उसमें से, उसमें। और हु, हु का मतलब इट। ये हु की जमीर किसकी तरफ जा रही है, ये हु की जमीर जा रही है किंतौर की तरफ, उस ढेर माल में से। तो मिनहु मतलब उसमें से, या उससे, या उसमें से, फ्रॉम इट, फ्रॉम इट, इट क्या, किंतार, उसमें से, किंतार में से कुछ भी ना लो। शै, अब कुछ भी कहाँ लिखा हुआ है, शई अन, दो जबर पर खत्म हो रहा है, क्या होगा, ये इस्म है, नाउन है। रूट लेटर है इसके शीन या हमजा, शीन या हमजा, शीन या हमजा। शई अन मतलब कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी, थोड़ा सा भी नहीं, इतना सा भी नहीं, कुछ भी नहीं ले सकते वापस तुम। वह और आते ही अता किया तुमने ईदा एक को, हुन्ना उनमें से किसी एक को, किंतौरन ढेरों माल। फिर ला नहीं, फिर फिर ला नहीं, ता तुम, वाली सब, अखजा अखज करो लो, मिन से हूँ उसमें से, शैअन कुछ भी, अतखुजूना हूँ। अब यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला सवाल कर रहे हैं। क्या है, और हल, दो वर्ड्स आते हैं, ये हरफे इस्तिफाम है, हरफे इस्तिफाम, इंटेरोगेटिव पार्टिकल। इंटेरोगेटिव पार्टिकल और हल, ये दो वर्ड हैं जिसका जवाब हाँ या नहीं में होता है, यानी इसका तर्जुमा होता है क्या, तर्जुमा होगा क्या, डू यू, क्या, क्या। अच्छा, ये वाला जो और हल होता है,
جب جواب ہمیں ہاں یا نہیں میں چاہیے ہوتا ہے جب ہی استعمال ہوتا ہے. جب ہمیں کسی بات کا جواب چاہیے ہوتا ہے باقاعدہ سینٹینس میں تو نہیں ہوتا ہے. جیسے اگر ہم کہیں کہ کیا تم لڑکی ہو تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا ہاں یا نہیں. آنسر ختم ہو جائے گا, بات بھی سمجھ آ جائے گی. اگر ہم سے پوچھا جائے کہ آپ کا نام کیا ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہاں یا نہیں, ہمیں بتانا پڑے گا شیبا. ٹھیک ہے, تو جب سوال ہاں یا نہیں میں ہوگا, یعنی جس کا جواب ہاں یا نہیں میں ہوگا, وہی اور حل کے ساتھ شروع ہوگا. ٹھیک ہے, اور حل ہاں یا نہیں جواب جب چاہیے ہوتا ہے جب ہی استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو لکھ لیجئے یہ ا اور حل, اور حل اس کا ترجمہ ہوتا ہے کیا. ٹھیک ہے, انگلش میں جیسا بھی سینٹینس ہوگا اس کے حساب سے ڈو یو وانٹ, ڈو یو ایٹ, ڈو اس طریقے سے ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یا آر یو, ڈو یو, آر یو, جیسے بھی ریکوائرمنٹ ہوگی اس کا اس طریقے سے ترجمہ ہوگا. ٹھیک ہے, تو اس کا ترجمہ کیا ہے, کا کیا. اور یہ کب استعمال ہوتا ہے, جب ہمیں جواب ہاں یا نہیں میں چاہیے ہوتا ہے. کیا یہ کار ہے, ہاں یہ کار ہے. کیا یہ کتاب ہے, نہیں یہ کتاب نہیں ہے. تو نہیں کہہ دیں گے تو بھی سمجھ آ جائے گی بات. تو ہاں یا نہیں میں جب جواب چاہیے ہو تو اور حل استعمال ہوتا ہے. کیا, تأخذونہ, تأخذونہ پلس ہو دو ورڈز ہیں. تأخذونہ کیا ہے, پہلے مضارع امپرفیکٹ ٹینس ہے, اور امپرفیکٹ ٹینس ہمیشہ یتان سے شروع ہوتا ہے. یتان کیا ہوتا ہے, یا تا الف نون, یا تا الف اور نون. یا مطلب وہ, تم کا مطلب تا کا مطلب تم بھی ہوتا ہے اور وہ بھی ہوتا ہے. تم میل کے لیے اور وہ فیمیل کے لیے. الف مطلب میں اور نون کا مطلب ہوگا ہم. اب یہ تا سے شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, یتان کے تا سے شروع ہو رہا ہے. تو تا کا ترجمہ کیا ہوتا ہے, تم اور وہ, میل اور فیمیل. اب یہ بات کس سے ہو رہی ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس مردوں سے کہہ رہا ہے نا کہ مہر دے دیا, طلاق دے دی, واپس کچھ مت لو, ایک پینی بھی نہیں, ایک پائی بھی نہیں, ایک پھوٹی کوڑی بھی. ہم کہتے ہیں نا ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں. تو اللہ نے بھی بتا دیا کہ نہیں, ایک چیز بھی, ایک کچھ بھی نہیں لے سکتے. تو یہ خطاب کس سے ہے, مردوں سے ہے. اور یہ کیسے پتا چل رہا ہے, اونا آ رہا ہے دیکھیں یہاں پر, اونا, اینا, واو الف جو آتا ہے یہ کس کے لیے آتا ہے, میل کے لیے آتا ہے. تو ترجمہ کیا ہوگا تا کا, تم. ٹھیک ہے, تا کا ترجمہ کیا ہو جائے گا, تم. تو اب ہم اس ورڈ کو بریک کرتے ہیں. تا تم, اونا سب, یو all, اور اخذا اس کے روٹ لیٹر بچ گئے, حمزہ خوازال اخذا لوگے. کیا تم سب لوگے, یو all ٹیک اوے. کیا تم سب واپس لے لو گے, یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرح سے سوال کر رہے ہیں, کیا تم سب would you take it, اس طریقے سے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر کا ترجمہ ہم would لگا سکتے ہیں, would, کیا. ٹھیک ہے, یو تا یو, اونا all, اخذا ٹیک. تم سب لوگے, کیا تم سب لوگے, ہو کیا ہے, اٹیچ پروناؤن, ضمیر متصل. وہ مطلب اس کو, اٹ کس کو, اس کنتار کو. جی یہ سوالیہ جملہ ہے, لیکن ایک طریقے سے اللہ نے آر دلانے کے لیے, ایک شرم اور ایک حیا دلانے کے لیے یہ سوال کیا. یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ سوال کرے کہ ہاں تم جواب دو ہاں یا نہیں میں, نہیں. اللہ ایک طریقے سے آر دلانا چاہ رہے ہیں مسلمانوں کو, ایمان والوں کو, کہ تم ایمان والے ہو تو کس طرح سے ایسے کر سکتے ہو, کیا تم لوگ ہیں. یعنی ایک انسان سے جب پوچھا جائے گا کہ دیکھو تم نے نہیں لینا ہے, یا اللہ نے پہلے حکم دے دیا کہ تم جب مہر دے چکے تو اب تم نے لینا نہیں ہے واپس, کچھ بھی واپس نہیں لینا. پھر ایک سوال کیا, کیا تم واپس لے لو گے, بہتان لگا کر, گناہ کے الزام لگا کر اور جھگڑے کر کے فساد کر کے واپس لے لو گے.
اور ایسا ہی ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، تو یہی ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے جب طلاق ہو رہی ہوتی ہے تو اللہ نے کتنا احسن طریقہ بتایا، جو کہ ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا ہے، کتنی پیسفلی اور ایک دوسرے کے ساتھ احسان کے ساتھ اور ایک دوسرے کے ساتھ بہترین رویے کے ساتھ طلاق ہونی چاہیے۔ لیکن طلاق کیسے ہوتی ہے؟ دونوں فیملیز پوری طرح سے جھگڑا کرتی ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، سب ایک دوسرے کے عیب اچھالے جاتے ہیں، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، اس نے یوں کیا اور اس نے وہ یوں کیا، بہتان لگائے جاتے ہیں اور برے برے القابات استعمال کیے جاتے ہیں، گناہ والی باتیں ہوتی ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ تم ہمارا جو لیا تھا ہمیں واپس کرو، ہم تمہارا جو لیا تھا ہم تم کو واپس کرتے ہیں۔ اللہ نے پہلے ہی منع کر دیا، لا تاخذو، ٹھیک ہے، کچھ بھی مت لو۔ کیا تا تم واؤ نون سب اخذا، اخذ کرو گے، لوگے ہو اس کو کس کو، اس ڈھیروں مال کو، بہتانن، با ہا تا اس کے روٹ لیٹر ہیں، دو زبر پر ختم ہو رہا ہے تو یہ اسم ہے، ناؤن ہے، یعنی بہتان کے ساتھ، سلینڈر، بائی سلینڈر، کیا ہوتا ہے، جھگڑے ہوتے ہیں تو بہتان لگائے جاتے ہیں نا، جو باتیں نہیں بھی ہوتی ہیں وہی منہ پر کہی جا رہی ہوتی ہیں کہ اس نے یوں کیا تھا یوں، کیونکہ جھوٹ بولا نہیں جائے گا جب تک کیا ہوگا، مال ہاتھ نہیں آئے گا واپس۔ تو 10 بہتان لگائے جاتے ہیں عورت کے اوپر، عورت آدمی پہ لگاتی ہے، اور پھر آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا دیکھیں کتنی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیتیں دیکھیں کہ جو ہم کر رہے ہوتے ہیں نا، جو معاشرے میں چل رہا ہوتا ہے وہی باتیں اس میں آ رہی ہوتی ہیں۔ بالکل یہ قرآن کتنی زندہ کتاب ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ اس دور کی نہیں، یہ ابھی نازل ہوئی ہے، اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے پر بہتان، جھوٹی باتیں عائد کر دی جاتی ہیں، جھوٹے الزامات عائد کیے جاتے ہیں، تاکہ پھر کیا ہو، پوری طرح سے ایک دوسرے سے دل پوری طرح سے چڑ جائیں، پھٹ جائیں، اور پھر ایک غصے میں آ کر ہم کہیں لو اپنا مال واپس لو، وہ کہے لو اپنا مال واپس لو، اور سب کچھ واپس لے لیا جاتا ہے۔ تو بہتان کے ساتھ، سلینڈر، بائی سلینڈر، و اور اینڈ حرف عطف ہے، کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے، ٹھیک ہے، واو یعنی اور، اسمن، اسمن، دیکھیں یہ اسم نہیں ہے، اسم ہے، سا ہے، سا، یہ سین ہے اور یہ سا ہے۔ اسم کا مطلب ہوتا ہے ناؤن، نیم، اور اسم کا مطلب ہوتا ہے سن، گناہ، ٹھیک ہے، اسمن کا مطلب ہوتا ہے گناہ، س، اسم، حمزہ، س، میم اس کے روٹ لیٹر ہیں، دو زبر پر ختم ہو رہا ہے تو اسم ہو گیا، ناؤن ہو گیا، اور اس کا مطلب ہوتا ہے گناہ، اسن، گناہ، ٹھیک ہے۔ مبینہ، مبینہ بھی یہ کیا ہے، دو زبر پر ختم ہو رہا ہے، اسم ہے، ناؤن ہے، با یا نون اس کے روٹ لیٹر ہیں، با یا نون، با یا نون، مبینہ، مبینن مطلب کھلا، اوپن، واضح، کھلا، اوپن، اوپن سن، کھلا گناہ، ٹھیک ہے۔ کیا تھا تم واؤن سب اخذا، اخذ کرو گے، لوگے، بہتانن، بہتان، و اور اسمن، گناہ، مبینہ، کھلا گناہ۔ اب یہ دیکھیں یہ کیا ہے، دونوں جڑوا ورڈز ہیں، تو یہ کیا ہوگا، موصوف، صفت، یہ خوبی ہے، ایڈجیکٹو ہے، اور یہ ناؤن ہے، تو اسی لیے اس کو ہم پہلے اس کو پڑھیں گے مبینن کو، اور پھر اسم کو پڑھیں گے، کھلا گناہ، اوپن سن، کھلا گناہ، بائی سلینڈر، وڈ یو ٹیک اٹ بائی سلینڈر، اینڈ اے سن، اوپن سن، ٹھیک ہے۔ اللہ نے کہہ دیا کہ الزام لگا کر، بہتان لگا کر اب تم مجھ سے کچھ واپس لے نہیں سکتے۔ چلے پوری آیت کو دیکھیے، وہ اور ان اگر ارادہ کرو تم سب، استبدال بدلنے کا، زوجن ایک بیوی، مکانن جگہ، زوجن بیوی کے، وہ اور آتے عطا کیا تم نے، ایدا کسی ایک کو، ہننا ان میں سے کسی ایک کو، کنتورن ڈھیر سارا مال، پھر لا نہیں تا تم واو الف سب اخذا، اخذ کرو، لو، من سے ہو اس سے، یا اس مال میں سے، شیئن کچھ بھی،
کیا تا تم واو نون سب اخذا اخذ کرو گے، لوگے ہو اس کو، اس ڈھیروں مال کو، بہتانن بہتان لگا کر، اور اسمن یعنی جھوٹے الزامات، بہتان کس کو کہا جاتا ہے؟ جھوٹے الزامات، بہتانن اور اسمن گناہ، مبینہ کھلے گناہ کے ساتھ، کھلے گناہ کے ساتھ۔ اور اگر تم ارادہ کرو بدلنے کا ایک بیوی جگہ دوسری بیوی کے، یعنی بیوی کی جگہ بیوی، اور اگر تم ارادہ کرو بدلنے کا بیوی کی جگہ بیوی، اور تم نے عطا کیا ہو، دیا ہو ان میں سے کسی ایک کو ڈھیر سارا مال، یعنی مہر کے طور پر اگر تم نے ڈھیر سارا مال دیا ہو، تو نہیں تم سب واپس لو، یعنی لو، اخذ کرو اس سے یا اس مال میں سے شیئن کچھ بھی، کیا تم سب واپس لوگے یا لوگے نہ، واپس نہیں، کیا تم سب لوگے اس کو، اس مال کو، بہتان لگا کر اور کھلے گناہ کے ساتھ۔ اب ہم پوری آیت کو سرسری پڑھتے ہیں۔ اور اگر تم ارادہ کرو بدلنے کا بیوی کی جگہ بیوی، اور تم نے دے دیا ہو ان میں سے کسی ایک کو ڈھیر سارا مال، تو نہیں تم سب لو اس میں سے کچھ بھی، کیا تم سب واپس لوگے، کیا تم سب لوگے اسے بہتان لگا کر اور کھلے گناہ کے ساتھ۔ یعنی اللہ نے کہہ دیا کہ مہر اگر تم نے ڈھیروں مال دیا ہو، اگر سونے چاندی کے تم نے ڈھیر لگا دیے ہوں، تب بھی تم مہر میں سے ایک پیسہ واپس نہیں لے سکتے طلاق کی صورت میں۔ ٹھیک ہے، چلیں نیکسٹ آیت کی طرف ہم چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ اب اللہ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ تم کو لینے میں شرم بھی نہیں آئے گی، آر بھی نہیں آئے گی کہ تم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا لیا، مطلب وہ رشتہ جو کسی اور رشتے میں بات ہی نہیں ہوتی، یعنی اتنے تم ایک دوسرے کے قریب آ چکے، پھر تم نے ایک دوسرے سے کیا لیا تھا؟ میثاقاً غلیظہ، یعنی پکا وعدہ لیا تھا، کس بات کا؟ کہ حسن سلوک کے ساتھ نکاح ہوگا، اور حسن سلوک کے ساتھ ہی طلاق ہوگا۔ کب؟ نکاح کے وقت جو ایجاب اور قبول ہوتا ہے، اس کے اندر تم نے عہد و پیمان کیا، ان عورتوں سے تم نے پکا وعدہ کیا، اور پھر اس کے بعد جب طلاق کا وقت آیا تو تم نے کیا کیا؟ اپنا مہر تک اس سے واپس لے لیا۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آر دلا رہے ہیں کہ تم شرم کرو کہ جب طلاق ہو رہی ہے تو تم ان سے فائدہ اٹھانے کے بعد ان سے کیسے تم مال واپس لے سکتے ہو۔ وَكَيْفَ، اور اینڈ حرف عطف ہے، کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے، سوری، واو حرف عطف کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے، واو یعنی اور، انگلش میں ہو گیا اینڈ۔ کیفا یہ بھی حرف استفہام ہے، اس میں استفہام، انٹیروگیٹو پارٹیکل، ٹھیک ہے، انٹیروگیٹو پارٹیکل۔ سوری ہم نے ڈبل آر لکھ دیا، سو سوری، یہاں پر سنگل آر ہو۔ انٹیروگیٹو پارٹیکل یعنی سوال پوچھنے کے لیے، کیفا مطلب کیسے، ہاؤ، کیسے، ہاؤ، اینڈ ہاؤ، اور کیسے، تاخذونہ، تاخذونہ، تاخذونہ پلس ہو دو ورڈز ہیں، تاخذونہ کیا ہے؟ فعل مضارع، امپرفیکٹ ٹینس ہے، یا تا الف نون یتان کا تا ہے، تا، پھر کیا ہے اینڈ میں؟ اونا ہے، اور درمیان میں کیا ہے؟ حمزہ خوازال، اخذا، تا، پھر اونا، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ اخذا، اس کے روٹ لیٹر حمزہ خوازال، اور یہ ہے مضارع۔ تا یتان کا تا ہے اور اونا کے ساتھ آ رہا ہے تو پلورل میل ہے، تو تم سب، یو آل، اخذا اخذ کرو گے، لوگے،
اور کیسے تم سب لوگے. could you take it, could you take, you all take. و اور کیفا کیسے تا تم اونا سب اخذا اخذ کرو گے لوگے ہو اٹیچ پروناؤن ضمیر متصل ہو مطلب اس کو اٹ. اب یہ کس کی طرف آ رہی ہے بات؟ قنطار کی طرف. قنطار جو ہم نے ابھی پڑھا تھا، قنطار مطلب ڈھیروں مال. کیسے تم واپس لوگے؟ و اور کیفا کیسے تا تم اونا سب اخذا اخذ کرو گے ہو اس کو لوگے اسے. و اور اینڈ حرف عطف ہے، کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے واو یعنی اور. قد قد جو ہوتا ہے بات میں زور پیدا کرنے کے لیے، بات میں وزن ڈالنے کے لیے ہوتا ہے قد. یہ قد کا مطلب ہوگا تحقیق، یقیناً، شیورلی، انڈیڈ، سرٹنلی، انڈیڈ، شیورلی کے یہ سارے ترجمے ہو سکتے ہیں. قد مطلب تحقیق، اچھی اردو میں کہتے ہیں تحقیق. سرٹنٹی پارٹیکل، پارٹیکل آف سرٹنٹی. ٹھیک ہے، شدت، بات میں شدت ڈالنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. قد تحقیق، یقیناً، بے شک. افدا، افدا یہ پاسٹ ٹینس ہے، فعل ماضی ہے. اس کے روٹ لیٹر ہیں ف، دعا، دعاؤ. فدا کا مطلب ہوتا ہے، کچھ اسکالرز نے اس کا لکھا ہے ترجمہ مل چکے، مطلب ایک دوسرے کے قریب آ چکے، مل چکے. ٹھیک ہے، یا پہنچ چکے بھی ہی لیا ہے. پہنچ چکے، مل چکے. ہیز گون مطلب قریب آ چکے، ایک دوسرے کے پہنچ چکے، ایک دوسرے سے مطلب اپنی خواہشات کو پورا کر چکے تم لوگ. اور کیفا مطلب ایک ایک بند الفاظ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب تم نے اتنا قریبی رشتہ قائم کر لیا پھر کیسے واپس لوگے. وہ اور کیفا کیسے تا تم اونا سب اخذا اخذ کرو گے لوگے ہو اس کو. وہ اور قد تحقیق، یقیناً، افدا مل چکے، بعدکم الی بعد. اب یہاں پر یاد رکھیے بعد، بعد جب ایک ساتھ دو مرتبہ آئے، ٹھیک ہے، بعد بعد جب ایک ساتھ دو مرتبہ آئے تو ہم اس کا ترجمہ بعض بھی کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن پہلے بعض کا ترجمہ کریں ایک، اور دوسرے بعض کا ترجمہ کریں دوسرے. ٹھیک ہے، ون another. ٹھیک ہے، پہلے بعض کا ترجمہ کیا کریں گے؟ ایک، اور دوسرے بعض کا ترجمہ کریں گے دوسرے. تو اب ترجمہ دیکھیں کس طرح کریں گے. بعدکم، بعض مطلب ایک یا بعض، ون یا سم. تو صحیح ترجمہ ہم جو کریں گے وہ ہے ایک، ون. اور کم کیا ہے یہاں پر؟ اٹیچ پروناؤن، ضمیر متصل ہے. بہت سمپل سی بات ہے، پہلے باز کا ترجمہ ایک کریے، دوسرے باز کا ترجمہ دوسرے کر دیجئے. ٹھیک ہے، اور کم کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تم، یو آل، تم سب، یو، ون آف یو، نہیں، سم آف یو، ون آف یو یا سم آف ون. تم میں سے باز یعنی تم میں، تم ایک، تم ایک، یو، ون. یہ ابھی ہم نے ترجمہ کیا، ابھی ہم جملہ بناتے ہیں تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے، باز مطلب ایک، ون، اور کم مطلب تم، یو، تم ایک، اور الا بعدن. الا کیا ہے؟ حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے.
इला का तर्जुमा क्या होता है? तरफ, टू, टूवर्ड्स। टू या टूवर्ड्स का तर्जुमा होता है टू या टूवर्ड्स। ठीक है। तुम एक, इला तरफ, किसके? बादिन, दूसरे। अच्छा, इसके रूट लेटर हमने नहीं बताया, बा आइन द्वाद, और ये दो जेर पर खत्म हो रहा है तो क्या होगा? इस्म होगा, नाउन। नाउन। ठीक है, दूसरे, अनदर। अब हम आपको सिंपल पहले तर्जुमा करके बताते हैं। तुम, बाज, तुम में से बाज, बाज की तरफ। अब उल्टा तर्जुमा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इला हरफ जर है, प्रपोजिशन है, इसलिए हम आगे के वर्ड का तर्जुमा पहले करते हैं। उर्दू में जब भी तर्जुमा किया जाएगा, हरफ जर का तर्जुमा बाद में किया जाएगा। तो अब हम तर्जुमा क्या कर रहे हैं? वह और कद, यकीनन, तहकीक, अफदा, मिल चुके, हो चुके, पहुंच चुके, बाज, बाज, कुम, तुम में से बाज, इला तरफ, बाज की तरफ, तुम में से बाज, बाज की तरफ। ये एक सेंटेंस हो गया, तुम में से बाज, बाज की तरफ। आप इस तरह भी तर्जुमा कर सकते हैं, कोई कोई हर्ज नहीं, अगर एक दूसरे नहीं याद रहता है तो बाज, बाज की तरफ। या आप यूं तर्जुमा कर सकते हैं, और यकीनन मिल चुके तुम एक दूसरे की तरफ, या तुम पहुंच चुके एक दूसरे की तरफ, तुम एक दूसरे की तरफ। ठीक है, तुम एक दूसरे की तरफ, इस तरीके से तर्जुमा करना है, उल्टे उल्टे तर्जुमे करने हैं, यूं, तुम एक दूसरे की तरफ। तो क्या तर्जुमा हुआ? और वह और कद, यकीनन, अफदा, मिल चुके या पहुंच चुके तुम एक दूसरे की तरफ। समझ आ गया? होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा इंशाल्लाह। वह अखजना, वह और, एंड हरफ अतफ है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। बारकल्लाहु फीकुम। वाव यानी और, अखजना पास्ट टेंस है, पहले माजी है, हमजा, खो, जाल इसके रूट लेटर हैं। और हमने कहा था कि रूट लेटर पर सुकून आके नून के ऊपर जबर आ जाए तो क्या होता है? प्लूरल फीमेल, जमा मुअन्नस, जमा मुअन्नस होती है। ठीक है, जैसे हम ऊना करते हैं मेल के लिए, तो ये नून के ऊपर जबर और उससे पहले सुकून जो आता है वो फीमेल के लिए आता है। तो वो सब, वो सब कौन? वो औरतें, वो सब ले चुकी, वो सब अखज कर चुकी, ले चुकी, एंड दे हैव टेकन, दे फीमेल, वो सब ले चुकी, दे हैव टेकन, क्या ले चुकी? मिन कुम मीसाकन गलीजन। मिन कुम दो वर्ड्स हैं, मिन प्लस कुम, जैसे अभी पिछली आयत में आया था मिन हूं, तो मिन क्या है? हरफे जर, प्रपोजिशन है, मिन यानी से, फ्रॉम। कुम क्या है? अटैच प्रोनाउन है, जमीरे मुत्तसिल है। कुम यानी तुम से, तुम सब से, फ्रॉम यू ऑल, यानी तुम मर्दों से। वह और, नून, वो सब औरतें, अखजा अखज कर चुकी, ले चुकी, मिन से, कुम तुम से, मीताकन गलीजन, ये भी क्या है? मिलते जुलते लफ्ज हैं, मौसूफ सिफत है। मीसाक और गलीज दोनों क्या है? दो जबर पर खत्म हुए, तो इसम है, नाउन है। फिर पहला मौसूफ है, दूसरा क्या है? सिफत है, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, उसकी खूबी है। ठीक है,
एडजेक्टिव और नाउन का कॉम्बिनेशन है मीसाक वाव सीन सक़ वसक़ वसक़। मीसाक मतलब वाव सा काफ इसके रूट लेटर हैं, इसके गैन लाम जोए गलज़ा। ठीक है। वसक़ गलज़ा। मीसाक मतलब पक्का वादा, पुख्ता वादा, कोवेनेंट, कोवेनेंट वादा, अहद, अहद। और गलीजन का मतलब क्या होता है? ये उर्दू वाला गलीज नहीं है, अरबी वाले गलीजन का मतलब होता है पुख्ता, पक्का, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग कोवेनेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग एग्रीमेंट, स्ट्रॉन्ग कोवेनेंट, पक्का वादा, पुख्ता वादा उन्होंने तुमसे लिया, मतलब निकाह के वक्त जो अहदो पैमान हुए उसकी बात हो रही है। वह और कैफा कैसे, ता तुम ऊना सब अखजा अखज करोगे लोगे हु उसको, यानी महर को। वह और कद यकीनन अफदा मिल चुके पहुंच चुके बाज बाज तुम में से बाज इला तरफ बाजिन बाज की तरफ, यानी तुम एक दूसरे की तरफ, तुम एक दूसरे की तरफ। वह और ना उन सब ने अखजा अखज किया लिया मिन से तुम से मीसाकन वादा गलीजन पुख्ता, पुख्ता वादा, पक्का वादा। जब भी सिफत मौसूफ आता है, मौसूफ सिफत आता है, तो सिफत को पहले पढ़ते हैं और मौसूफ को बाद में पढ़ते हैं। ठीक है, इंग्लिश हो चाहे उर्दू। मौसूफ सिफत में सिफत हमेशा पहली पढ़ी जाती है, पक्का वादा, स्ट्रॉन्ग कोवेनेंट, पुख्ता अहद। वह और कैफा कैसे, ता तुम ऊना सब अखज करोगे लोगे हु उसको, वह और कद तहकीक यकीनन अफदा मिल चुके पहुंच चुके बाज बाज, यानी एक तुम में से एक, तुम एक इला तरफ बाजिन दूसरे की तरफ, तुम एक दूसरे की तरफ। वह और नून सब ने उन सब ने अखजा अखज किया मिन से तुम से मीसाक वादा अहद गलीजन पुख्ता पक्का। अब हम पूरा सरसरी पढ़ते हैं। और कैसे तुम सब लोगे उसको, उस मेहर को, उस माल को, और कैसे तुम सब लोगे उसे, और तहकीक बेशक मिल चुके पहुंच चुके तुम एक दूसरे की तरफ, और उन सब ने लिया तुमसे पक्का वादा, पुख्ता अहद, स्ट्रॉन्ग कोवेनेंट। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह ये भी आयत मुकम्मल हुई। अब हम आते हैं तीसरी आयत की जानिब इंशाअल्लाह। ये भी सिंपल आयत है। जस्ट अ मोमेंट। आयत नंबर 22। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखिए यहाँ पर इस आयत में बयान किया गया जो पिछली उम्मतों में हुआ करता था, पिछले जमाने जाहिलियत में होता था कि बाप के मरने के बाद जो सौतेली माँ होती थी उससे बेटे निकाह कर लेते थे। तो अल्लाह सुब्हानो ताला ने फरमाया कि ये बहुत बेहयाई का काम है कि तुम अपनी माओ से सौतेली हो चाहे उनसे कैसे निकाह कर सकते हो। तो ये एक बहुत बुरा और नापसंदीदा नफरत के काबिल काम है, तो इससे बचो। जो पहले हो चुका सो हो चुका, अब आगे से ये नहीं होना चाहिए जबकि ये आयतें नाजिल हो गई, यानी कि जब हुक्म आ गया उसके बाद से अब तुम पर तुम्हारी माएँ हराम हो गई। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। वह हरफ अतफ है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, वाव का तर्जुमा है और एंड। ठीक है। ला तन की हूँ, अब ये ला तन की हूँ हुक्म है अल्लाह का, लेकिन हुक्म कौन सा है? नहीं, हुक्म नहीं है, नेगेटिव इम्पेरेटिव है। ठीक है, नेगेटिव इम्पेरेटिव हुक्म नहीं। अब इसको हम टुकड़ों में करते हैं। ला नहीं, नॉट, तन की हूँ ता तुम, यू, वावलिफ सब, मेल के लिए तुम सब, यू ऑल। न कहा रूट लेटर बच गए, न कहा निकाह करो, नहीं तुम सब निकाह करो।
یو آل ڈو ناٹ میری. ٹھیک ہے، اللہ نے حکم دے دیا کہ نہیں تم سب نکاح کرو. اور لا نہیں تا تم واؤ سب نہ کہا نکاح کرو. سب سے اینڈ میں روٹ لیٹر کا ترجمہ کرنا ہے. لائن سے سب چیز کا ترجمہ کر دیں، اینڈ میں روٹ لیٹر کا. اور نہیں تم سب نکاح کرو. اینڈ یو آل ڈو ناٹ میری. تم سب نکاح نہ کرو. چل آگے بڑھے. ماں. اللہ اکبر. ہاں. ماں جو یا جس سے. ہوں. ماں کے تین ترجمے ہوتے ہیں: کیا، نہیں، جو. ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو کا ترجمہ آ رہا ہے، جس کا ترجمہ آ رہا ہے، یا جس سے. جو سے یعنی جس سے. ٹھیک ہے. ہوں. و اور لا نہیں تا تم والی سب نہ کہا نکاح کرو. ماں جو یا جس سے. نہ کہا. نہ کہا پاسٹ ٹینس ہے، فعل ماضی ہے. نون کاف ہا اس کے روٹ لیٹر ہے. نکاح کیا. نکاح کیا. میریڈ. جس سے نکاح کیا. کس نے؟ آبا کم. دو ورڈز ہیں، آبا پلس کم. آبا ابو کا پلورل ہے آبا. ابو کا، ناٹ ابو. ابو کا پلورل ہے آبا. اور اس کے روٹ لیٹر ہے حمزہ با واو. ابن. ناٹ ابو. ہم نے نارمل اردو والا ابو لکھ دیا. ابن. ابن. ٹھیک ہے. اب کا مطلب ہوتا ہے باپ. ٹھیک ہے. اور اس کے روٹ لیٹر ہے حمزہ با واو. ابو مطلب باپ، باپوں. پلورل ہے نا، فادرز. ہمارے باپ نے، باپوں نے. پلورل آ گیا یہ. اور یہ کون سا پلورل ہوگا؟ کون سا پلورل ہے یہ؟ اونا، اینا، آتن. آتن کے بغیر آ رہا ہے یہ. اونا اینا آتن. آتن کے بغیر جو پلورل آتا ہے وہ ٹوٹا پھوٹا. جمع مکسر ہے. جمع مکسر بروکن ہے. مطلب ٹوٹا پھوٹی جمع ہے یہ. تو اس کو ہم کہتے ہیں جمع مکسر. بروکن پلورل. چلیے آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. کس کے باپوں نے؟ کم اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے. تمہارے. یور فادرز. تمہارے باپوں نے جن سے نکاح کیا ان سے نکاح مت کرو. سمپل سی آیت ہے. اور لا نہیں تا تم واؤلی سب نہ کہا نکاح کرو. ماں جو یا جس سے نہ کہا نکاح کیا. باپ. آباؤ باپ نے. کم تمہارے باپوں نے. من نسائی. من حرف جر ہے. پریپوزیشن ہے. من کا ترجمہ ہوتا ہے سے، فرام. سے. کس میں سے؟ ان نسائی. اب یہ ان نسائی کیا ہے؟ پلورل ہے کس کا؟ امرأتن کا. امرأتن. امرأتن مطلب ایک عورت. نساء مطلب عورتیں. عورتیں. نون سین واو اس کے روٹ لیٹر ہیں. اب یہ ال کا ترجمہ ال سے شروع ہو رہا ہے تو یہ کیا ہوگا؟ اسم ہوگا، ناؤن ہوگا. ال کا ترجمہ انگلش میں کیا ہوتا ہے؟ the. اور النساء مطلب ویمن، عورتیں. عورتوں میں سے.
ٹھیک ہے. وہ اور لا نہیں تا تم سب نکاح کرو ماں جو یا جس سے نکاح کیا آبا باپوں نے کم تمہارے باپوں نے من سے نساء عورتوں میں سے جن 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 عورتوں سے نکاح کیا ان سے تم نکاح نہ کرو. اللہ ایکسیپٹیو پارٹیکل ہے. اسی بند کر دو. ایکسیپٹیو پارٹیکل ہے یعنی حرف استثناء. اللہ سوائے، مگر، ایکسپٹ. ٹھیک ہے، سوائے، ایکسپٹ، اللہ سوائے، ایکسپٹ، ماں. ماں کے تین ترجمے آ گئے. کیا، نہیں، جو. یہاں پر جو کا ترجمہ ہے. ٹھیک ہے، ماں کا ترجمہ کیا ہے؟ جو، واٹ. قد واپس سے آ گیا. قد، قد تحقیق، یقیناً، شیورلی، سرٹنلی. سرٹنٹی پارٹیکل ہے، سرٹنلی. ٹھیک ہے، کوئی بھی تو آپ ترجمہ کر سکتے ہیں. انڈیڈ، یقیناً، بے شک، انڈیڈ، شیورلی، سرٹنلی. تحقیق، اچھی اردو میں ہم کہتے ہیں تحقیق. بلا شبہ، جی بلا شبہ، یقیناً، تحقیق. تحقیق، سلفا. ہاں، بلا شبہ آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن بلا شبہ کے لیے اور ورڈ ہیں قرآن میں. ٹھیک ہے، تو آپ کوشش کریں کہ جو ورڈ کا جو ترجمہ ہے اس کو انٹیکٹ رکھیں. بلا شبہ کے لیے اور ورڈز آئیں گے تب انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. تو یہاں پر آپ تحقیق کا ترجمہ، یقیناً کا بھی ترجمہ آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سلفا، سین، لام، فا. اس کے روٹ لیٹرز ہیں. سلفا پاسٹ ٹینس ہے، پہلے ماضی ہے. سین، لام، فا اس کے روٹ لیٹر ہیں. سلفا مطلب جو گزر چکا، گزر چکا. پاسٹ، اوے. جو پاسٹ بفور، ناٹ اوے، پاسٹ بفور. جو پہلے بات گزر چکی ہوتی ہے اس کو سلف کہتے ہیں. ہم سلف کہتے ہیں نا، سلف الصالحین. کس کو کہا جاتا ہے؟ جو لوگ گزر چکے ہیں، دنیا میں آئے، نیک کام کر کے گزر چکے، ان کو کہا جاتا ہے نا سلف. سلف الصالحین. صالحین مطلب نیک کام کرنے والے، سلف مطلب جو گزر گئے، ایسے نیک لوگ جو گزر چکے. تو سلف الصالحین یعنی جو لوگ گزر چکے، جو گزر چکا. قد یقیناً، سلفا جو گزر چکا یعنی جو پہلے ہو گیا سو ہو گیا، اب اس کے اندر کچھ نہیں کیا جا سکتا. جو لوگوں نے نکاح کر لیا اب تھوڑی ان کے نکاح توڑ دیے جائیں گے، یا ان کے بچے جو پیدا ہو گئے ان کو نعوذ باللہ ہم کہیں گے کہ ولد الحرام ہے یا اولاد حرام ہے. نہیں، جو ہو گیا سو ہو گیا. اب جب اللہ نے قانون نازل کر دیا، رولز بتا دیے، اس کے بعد نہیں ہونا چاہیے. اللہ سوائے ما جو قد یقیناً تحقیق سلفا گزر چکا. انہو، انا پلس ہو، انا بے شک. انڈیڈ، انا مطلب بے شک. ہو کیا ہے؟ اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے. بے شک وہ. انڈیڈ اٹ. اٹ کیا؟ یہ جو کام ہے وہ کام کیا ہے؟ کانا، پاسٹ ٹینس، فعل ماضی. روٹ لیٹر ہے اس کے کاف واو نون. ہے، تھا، ہونا، سارے ترجمے ہوتے ہیں کونا کاف واو نون کے. ہے کا ترجمہ کریں گے. از کا ترجمہ. اور یہ واو کی جگہ الف کیوں آ گیا؟ کیونکہ یہ کیا ہے؟ ویک لیٹر ہے، حرف علت ہے. تو واو کی جگہ کس نے لے لی؟ الف نے لے لی. تو کانا ہو گیا، نوٹ. ہاں، الف نے لے لی.
تو کونا کیا ہو گیا؟ کانا ہو۔ ان نہ بے شک ہو وہ، کانا ہے وہ، یعنی وہ کام جو ہے کہ عورتوں اپنی ماؤں سے نکاح کرنا، سوتیلی ماؤں سے نکاح کرنا، یہ کام کیا ہے؟ فاحشتن، فحاشین اس کے روٹ لیٹر ہیں، دو زبر پر ختم ہو رہا ہے تو اسم ہو گیا، ناؤن ہو گیا، گول تا پر ختم ہو رہا ہے تو فیمیل ورڈ ہو گیا، مونس ورڈ ہو گیا، اور فحاشین اس کے روٹ لیٹر ہیں، اس کا مطلب ہے بے حیائی، بے شک وہ ہے بے حیائی۔ امورالٹی، بہت امورل، بہت بے حیائی کا کام ہے، بے شک وہ کیا ہے؟ نہیں دیکھیے، کانا جو ہے نا، ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ صرف اللہ کے لیے یوز ہوتا ہے، ہم نے یہ کہا تھا کہ کانا جب اللہ آئے گا تو وہ اللہ کے لیے ہے ہی یوز ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور کانا کے ترجمے ہے تھا ہونا سینٹینس کے مطابق ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ کے لیے جب استعمال ہوگا تو ہے کا ہی ترجمہ ہوگا اور دوسرا ترجمہ نہیں ہوگا۔ انا بے شک ہو وہ، کانا ہے، فاحشتن بے حیائی، بہت بے حیائی کا کام ہے، ٹھیک ہے؟ امورل، امورالٹی، اینڈ امورالٹی، و مقتن، مقتن مطلب مقتا، اس کے روٹ لیٹر ہے، سوری واو کا ترجمہ واو، اور اینڈ کا ترجمہ ہوگا، یہ حرف عطف ہے، کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے واو یعنی اور، مقتن میم قاف تا، مقتا، مقتن کہا جاتا ہے ہیٹ فل، قابل نفرت، نفرت والا، برا، اور بے حیائی کا ہے اور قابل نفرت کام ہے۔ یہ گول دو زبر پر ختم ہو رہا ہے تو کیا ہو گیا؟ اسم ہو گیا، ناؤن ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو مقتن مطلب ہیٹ فل ایکٹ، بہت برا کام ہے، قابل نفرت کام ہے، تو قابل نفرت بھی آپ لکھ سکتے ہیں، قابل نفرت، نفرت والا یا قابل نفرت۔ انا بے شک ہو وہ، کانا ہے، فاحشتن بے حیائی، و اور مقتن قابل نفرت، وساء و اور، اینڈ حرف عطف ہے، کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے واو یعنی اور، سا، سا ہم سو ورڈ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، سا وہی ورڈ ہے یہ، سا اور سو جو ہے، سو برائی کے لیے آتا ہے، ایول کے لیے آتا ہے، سین واو حمزہ اس کے روٹ لیٹر ہیں، جی، سو سا مطلب برا، ایول، سین واو حمزہ اس کے روٹ لیٹر ہیں، سا مطلب برا، سبیلن، سبیلن دو زبر پر ختم ہو رہا ہے، اسم ہے، ناؤن ہے، روٹ لیٹر ہیں اس کے سین با لام، سبیل کہا جاتا ہے راستے کو، راستہ، وے، پاتھ، ٹھیک ہے؟ وے، کون سا راستہ ہے؟ این ایول وے، ایک برا راستہ ہے، یہ برا اللہ کی نظر میں بہت برا، اللہ کی نظر میں کیا، ایک انسان، عام انسان بھی اگر وہ سنے گا تو اس کو کتنی برا لگے گا، کہ سن کے ہی عجیب سی بات لگے گی نا، گھن سی لگے گی کہ بھائی یہ کیا کیا کام کیا تم نے، تو یہ اس دور میں کیا جاتا تھا، اب دوسرے جو ریلیجنز ہیں ان میں کیا جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام میں اس چیز کی روک تھام لگا دی کہ کوئی بھی بیٹا اپنی سوتیلی ماں سے نکاح نہیں کر سکتا، یہ قابل نفرت کام ہے، بہت برا کام ہے، اللہ کو ناپسندیدہ ہے، بہت فحش کام ہے، برا کام ہے، اور ساتھ میں بہت برا راستہ ہے، ٹھیک ہے؟ سن ایول وے، انا بے شک وہ، کانا ہے، فاحشتن بے حیائی، و اور مقتن، مقتن یعنی قابل نفرت، و اور سا برا، سبیلن راستہ، برا راستہ ہے، و اور لا نہیں تا تم واؤ سب نکاح نکاح کرو، اور نہیں تم سب نکاح کرو،
ماں جو یا جس سے نہ کہا نکاح کیا آباؤ باپوں نے کم تمہارے باپوں نے من سے نسائن عورتوں میں سے. الٹا ترجمہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ حرف جر ہے تو آگے کے ورڈ کو پہلے پڑھیں گے اردو میں اور حرف جر کو بعد میں پڑھیں گے. عورتوں میں سے تمہارے باپوں نے جس سے نکاح کیا اس سے نکاح نہ کرو اللہ سوائے ماں جو قد تحقیق سلفا گزر چکا. انا بے شک ہو وہ کانا ہے فاحشتن بے حیائی وہ اور مقتن قابل نفرت ہیٹ فل ایکٹ وہ اور برا سبیلن راستہ اور برا راستہ. اور نہیں تم سب نکاح کرو جس سے نکاح کیا تمہارے باپوں نے عورتوں میں سے سوائے جو تحقیق گزر چکا بے شک وہ ہے بے حیائی اور قابل نفرت کام اور برا راستہ. ٹھیک ہے غور سے دیکھیں. اور نہیں تم سب نکاح کرو جس سے نکاح کیا تمہارے باپوں نے عورتوں میں سے سوائے جو تحقیق یا پہلے یقیناً گزر چکا بے شک وہ ہے بے حیائی اور قابل نفرت کام اور برا راستہ. چلے ہم تینوں آیتوں کو ریپیٹ کرتے ہیں جلدی سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. و اور ان اگر ارادہ کرو تم استبدال بدلنے کا زوجن بیوی سے مکانن جگہ بیوی زوجن بیوی کے اور عطا کیا تم نے دیا تم نے ایدا کسی ایک کو ہننا ان میں سے کسی ایک کو قنطارن ڈھیر سارا مال پھر لا نہیں تا تم سب اخذ کرو لو من سے ہو اس سے یا اس مال میں سے شیئن کچھ بھی کیا تا تم وانون سب اخذ کرو گے لوگے ہو اس کو بہتان کے ساتھ اور اس الزام کے ساتھ اور اسمن گناہ مبینن کھلے گناہ کے ساتھ. اور اگر تم ارادہ کرتے ہو بدلنے کا بیوی کی جگہ بیوی اور تم نے دیا ہو ان میں سے کسی ایک کو ڈھیر سارا مال تو نہیں تم سب لو اس میں سے کچھ بھی کیا تم سب لوگے اس کو بہتان اور کھلے گناہ کے ساتھ لکھا ہوا نہیں ہے ہم نے جملہ بنانے کے لیے جوڑا ہے. ٹھیک ہے وہ اور کیفا کیسے تا تم مناسب اخذ کرو گے لوگے وہ اور کا تحقیق افدا مل چکے پہنچ چکے بعض ایک تم میں سے تم ایک الا طرف بازن دوسرے کی طرف تم ایک دوسرے کی طرف اور نہ ان سب نے اخذ کیا لیا من سے تم سے میثاقن عہد وعدہ غلیظن پکا وعدہ. اچھا میثاق ایسے وعدے کو کہا جاتا ہے جس میں قسم اٹھائی جاتی ہے یعنی پکا وعدہ اتنا پکا وعدہ ہوتا ہے. اور کیسے تم سب لوگ اس کو یعنی اس مال کو مہر کو اور کیسے تم سب لوگ اسے اور تحقیق مل چکے تم ایک دوسرے کی طرف یا پہنچ چکے تم ایک دوسرے کی طرف اور ان سب نے لیا تم سے پکا عہد پختہ وعدہ اور لا نہیں تا تم والی سب نکاح کرو ماں جو یا جس سے نکاح کیا آباؤ باپوں نے تمہارے باپوں نے من سے نسائن عورتوں میں سے اللہ سوائے ماں جو قد تحقیق سلفا گزر چکا. انا بے شک ہو وہ کانا ہے فاحشتن بے حیائی و اور مقتن قابل نفرت کام و اور سا برا سبیلن راستہ. اور نہیں تم سب نکاح کرو جس سے نکاح کیا تمہارے باپوں نے عورتوں میں سے سوائے جو تحقیق گزر چکا یقیناً جو گزر چکا سو گزر چکا سوائے جو یقیناً گزر چکا بے شک وہ ہے بے حیائی اور قابل نفرت کام اور برا راستہ. الحمدللہ یہاں پر ہمارا تیسرا رکوع مکمل ہوا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.